نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني علما. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اس پاک پروردگار نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع تھا. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے جذبے کی قدر کرے. اللہ آپ کو ایمان اور اسلام پر قائم رکھے. ایسے جذبے دینی محفل کرنے کا اور بیٹھنے کا معاشرے اور سماج میں
پیدا ہو جاتے ہیں، معاشرے کی سدھار اور معاشرے کی اصلاح بہت حد تک ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم کوئی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمتیں ہدایت ہے، توحید ہے، ایمان ہے۔ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے ہر چیز حاصل کرتا ہے جو کہ ناممکن ہے، وہ نہیں کر سکتا، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی، لیکن اگر اس کے پاس ایمان جیسی عظیم نعمت نہیں ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو کر بھی آخرت میں ناکام ہونے والوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اتنی عظیم نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا ہمیں مرتے دم تک، ہماری آخری سانس تک پروردگارا ہمیں اسلام پر اور ایمان پر قائم کر دائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ، کوئی بھی انسان اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہ ہو، جب تک اس کی زندگی میں استقامت نہ ہو، حوصلے بلند نہ ہو۔ دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آپ کو آئیں گی، لیکن تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، بلکہ ڈٹ کر کے ان تکلیفوں کا سامنا کرنا۔ اسی کو استقامت کے دین کہا جاتا ہے، اور دین کے معاملے میں انسان صحیح روٹ پر چلتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، بہت ساری رکاوٹیں ان کے سامنے آتی ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے، معاشرے میں غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں، سماج میں جو خرافات ہے وہ ان کی طرف کھینچتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان تمام شرور اور حوادثات میں انسان کو اپنے ایمان کے ساتھ مضبوطی سے جمے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کو جنہوں نے پہچان لیا، مان لیا، توحید کا اقرار کر لیا، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری پریشانی اگر جھک سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھک سکتی ہے۔
اقرار کر لیا کہ عبادت کے مستحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور انسان اللہ کی معرفت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن کو نہ پڑھے۔ اس لیے یہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک گائیڈ لکھ دیا ہے، اور اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی کتاب کہا، اور کہا ہدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن جب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، میننگ کے ساتھ پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا پاور معلوم ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، مان لیا اللہ رب العالمین کو، اقرار کر لیا اللہ رب العالمین کا، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، تکلیفیں آئی سامنے، تکلیفیں زندگی میں آتی رہی، لیکن وہ ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، توحید پر ڈٹا رہتا ہے، اس کے بعد پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایمان پر جم جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین خوشخبری سناتا ہے، اللہ رب العالمین بشارت سناتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بشارت سناتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے واقعات آئیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے وہ ایمان پر ڈٹے تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کو کبھی بھی ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، کبھی بھی ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الزہد آپ پڑھیے، کتاب الزہد کا چیپٹر کھولیے، وہاں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، ایک لمبی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، ضعیف والی عمر کو پہنچ گیا، تو بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دے دو، ایک ایسا لڑکا دے دو جو تیز ترار لڑکا مجھے دے، تاکہ میں اپنا فن سکھلا دوں، جادو سکھلا دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جادو سیکھ سکتا ہے، یہ اگلے زمانے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جادوگر کہہ رہا ہے کس سے؟ بادشاہ سے، کہ مجھے ایک لڑکا دے دو، میں اسے جادو کا فن سکھلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنا آپ نے منع کر دیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے جادوگروں کو قتل کرنے کا بھی آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ذہین لڑکے دے دو، ایک لڑکا دے دو، میں اسے جادو کا فن سکھلا دوں۔
بادشاہ نے ایک لڑکا دے دیا، ایک ذہین لڑکا دے دیا. وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس اس کا فن سیکھنے لگا. اس کے پاس جاتا تھا سیکھنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے. راستے میں ایک راہب کا بھی مکان پڑتا تھا، ایک گرجا گھر پڑتا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا. لڑکے نے دیکھا کہ یہ عبادت میں مشغول ہے، ان کا دھرم تو اچھا معلوم ہوتا ہے، ان کا دین تو اچھا معلوم ہوتا ہے. ان کے پاس بھی جاتا تھا اور ان سے بھی عبادتیں سیکھتا تھا، ان سے بھی تعلیم حاصل کرتا تھا. معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھر کو دیر سے پہنچتا تھا، گھر والے ڈانٹتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جادوگر کے پاس بھی وہ دیر سے پہنچتا تھا تو جادوگر کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تم کہاں رہتا ہے، اتنی دیر سے میرے پاس کیوں آتا ہے. دونوں ڈانٹ رہے ہیں. راہب سے بتاتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں، مجھے دیر ہو جاتی ہے، میرے گھر والے ڈانٹتے ہیں اور جادوگر بھی ڈانٹتے ہیں. اس نے کہا کہ تم بتانا، تم یہ بتا دینا کہ گھر والے سے یہ بتانا کہ میں جادوگر کے پاس گیا تھا، وہاں سیکھنے کے لیے گیا تھا، جادوگر نے روک لیا تھا اسی لیے دیر ہو گئی. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، الٹا ہو جائے کہ جادوگر پوچھنے کی دیر سے کیوں آتا ہے تو کہہ دینا کہ گھر والے روک لیا تھا، گھر والے نے روک لیا تھا. یوں ہی چلتا گیا اور وہ سیکھتا گیا، راہب سے دین سیکھتا گیا. وہ عیسائی راہب سیکھتے سیکھتے بہت ساری چیزیں وہ سیکھی. ایک دن وہ راستہ چل رہا ہے، جا رہا ہے سیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک اژدہا پڑا ہوا ہے یا شیر پڑا ہوا ہے. سارے لوگ ادھر والے ادھر کھڑے ہیں اور ادھر والے ادھر ہی کھڑے ہیں. یعنی راستہ ہے، اس کے بعد دائیں والے دائیں کھڑے ہیں، بائیں والے بائیں کھڑے ہیں، ایسا راستہ چلا. انہوں نے سوچا کہ میں آج جانچ کر کے دیکھتا ہوں، آج میں تحقیق کر کے دیکھتا ہوں کہ آیا اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا دین سب سے زیادہ پسند ہے، جادوگر کا یا راہب کا دین پسند ہے. تحقیق کر رہا ہے بچہ. پتہ کیا چلا؟ یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ واقعی صحیح دین کیا ہے. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اس اژدہے کی طرف مارا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین پسندیدہ ہے تو اس کو ہلاک کر دے. پتھر مارنا ہی تھا کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا اور سارے لوگ ادھر ادھر آنے جانے لگے، ادھر ادھر آنے جانے لگے. جب وہ راہب کے پاس پہنچتا ہے اور سارا واقعہ بتاتا ہے، سارا ماجرا بتاتا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو راہب کہتا ہے کہ اے بچے، تو علم و فضل کو پہنچ چکا ہے، میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اس لیے کہ تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. انہوں نے سیکھ لیا تھا اور ان کو علم حاصل ہو گیا. ان کی دعا سے مادر ذات اندے بھی اچھا ہو جایا کرتے تھے، بیماری بھی اچھی ہو جایا کرتی تھی. ابرص کی بیماری ہو یا کوئی بھی بیماری ہو اچھی ہو جایا کرتی تھی. بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، نابینا تھا. لڑکے کے پاس آتا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو دعا کرتا ہے اور تیرے پاس ایسا فن ہے کہ تو دعا کرتا ہے اور نابینا لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے. تحفے بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے. اس لڑکے نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف یہ کہو کہ میں اگر دعا کروں تو میرے رب پر ایمان لے آؤ گے. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں ایمان لے آؤں گا. اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکے نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کو بینائی دے دی.
بینائی دے دی، اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور جس طریقے سے پہلے بادشاہ کے پاس اس کا وزیر بیٹھتا تھا ویسے ہی جا کے بیٹھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ آنکھیں اس کی لوٹ آئی ہے، یہ تو دیکھنے لگا ہے. آگے تم کو روشنی کیسے مل گئی؟ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. ایک لڑکے نے دعا کی اور دعا کی وجہ سے اس کے رب نے، اور وہ بھی ایمان لا چکے تھے، کہا کہ میرے رب نے مجھے بینائی لوٹا دی، روشنی لوٹا دی، تاکہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میں ہی تو تمہارا مالک ہوں. وزیر نے کہا کہ تو میرا مالک نہیں ہے، مالک وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. یہاں تک کہ اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں لڑکے نے میرے بارے میں دعا کی. اس لڑکے کو بلایا، اے لڑکے بتا دے تجھے یہ فن کس نے سکھلایا، یہ تعلیم کس نے دی. مارنے پیٹنے لگا، یہاں تک کہ راہب کا پتہ بتا دیا، نام بتا دیا کہ فلاں راہب سے میں نے یہ تعلیم سیکھی ہے. راہب کو بلایا جاتا ہے، ان کو بادشاہ کے سامنے بلایا جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تم انکار کر دو، اپنے دین سے پھر جاؤ. وہ راہب بھی ایمان لا چکا کیونکہ ان کو بھی فضل اور کمال اتنا حاصل ہوا کہ رب کی معرفت حاصل ہو گئی. ایمان لے آیا کہ تم پھر جاؤ، تاکہ میں پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ نے ایک آری منگوایا، اس طریقے سے لکڑی جس سے چیرا جاتا ہے، لکڑی کاٹا جاتا ہے، اس کو منگوایا اور اس کے سر پہ دے مارا. وہ سر دو ٹکڑے میں بٹ گیا، اس کی موت ہو گئی. یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو وہ وزیر کو بھی بلاتا اور کہتا ہے کہ میرے کو رب مانو اور تم جس کو رب کہتے ان کا انکار کر دو. وزیر کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا کہ میں نے راہب کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تاکہ تم خود بھی کر سکتے ہو، لیکن میں یہ اپنا دین چھوڑ نہیں سکتا، ایمان چھوڑ نہیں سکتا. میں نے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے، ایمان لے آیا ہے، میں اس سے پھر نہیں سکتا. اس کو بھی اس بادشاہ نے آری سے دو ٹکڑے کروا دیا. اس کے بعد اس لڑکے کو اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اس لڑکے کو پکڑ کے لے جاؤ، فلاں پہاڑی پہ لے جاؤ. جب پہاڑی پہ چڑھ جانا، چوٹی پر پہنچ جانا، بالکل اوپر پہنچ جانا تو اس کو وہاں سے پھینک دینا. سارے لوگ اس کو لے جاتے ہیں اور ان کو پھینکنا چاہتے ہیں. رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ مجھے بچا لے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دے. اتنا کہنا تھا کہ رب العالمین سے صدا لگاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، رب العالمین سنتا ہے، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ لڑکا بچ جاتا ہے. بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میرے لوگ کہاں چلے گئے، سارا معاملہ بتاتا ہے. پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو فلاں سمندر میں لے جانا اور کشتی میں سوار کر لینا. جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچ جائے، پانی میں پہنچ جائے، بیچوں بیچ پہنچ جائے تو اس کو پھینک کر کے چلے آئے. اس کو لے کر جاتے ہیں، اس کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو پھینکنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بچا لے. اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے. کشتی الٹ جاتی ہے، سارے لوگ مر جاتے ہیں، سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں جو تدبیر بتاؤں گا اسی سے میری موت ہو سکتی ہے، تم مجھے مار سکتے ہو. آگے جلدی بتاؤ. آگے اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے لکڑی میں سولی پہ لٹکا دو، سارے لوگوں کو جمع کرو اور سولی پہ لٹکاؤ اور مجھے تیر مارو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر مارو. وہ بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے.
اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے جو یہ تیر مارتا ہے وہ لڑکا ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، سارے لوگ مجمع والے چیخ اٹھتے ہیں اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ بادشاہ چوک جاتا ہے، جس دن کو روکنے کے لیے میں نے اتنی تدبیریں کی، راہب کو مروا دیا، اپنے وزیر کو مروا دیا، اپنے وزیر کو مروا دیا، یہاں تک کہ لڑکے کو بھی مار دیا، وہ تو دین پھیل رہا ہے۔ لوگوں کو حکم دے دیا، لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ راستے کے کنارے پر گڈھا کھودا جائے، کھائی کھودی جائے اور اس میں آگ جلائی جائے، جو لوگ بھی رب کا انکار کر دے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو بھی رب کا انکار کر دے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو ایمان سے نہ پھرے بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ کرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ سارے لوگوں کو باری باری، جتنے بھی ایمان والے وہاں موجود تھے، اللہ رب العالمین کے ماننے والے موجود تھے، توحید پر کاربند رہنے والے موجود تھے، سارے لوگوں کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ سارے لوگ آگ میں جا رہے ہیں، پھینکا جا رہا ہے، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی استقامت۔ اسی میں ایک ایسی عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ بھی آگ میں کودنا چاہتی ہے کہ بچہ، ابھی بچہ چھوٹا بچہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی آگ میں کودنا چاہے تو دل ہے، اس کے پاس بھی جان ہے، کیسے آگ میں کود سکتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے کہ آگ میں کودوں یا نہیں کودوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے۔ فوراً وہ بچہ بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میری ماں تم اب پر ہو، صبر کرتے ہوئے اس آگ میں کود جاؤ۔ آگ میں وہ عورت کود جاتی ہے، بچہ لے کر کے کود جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے وہ تیار۔ ایسی استقامت ہونی چاہیے، ایسی استقامت ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے ایسے اور واقعات ایک دو آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے استقامت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، کس طریقے سے صحابہ کی زندگی میں استقامت، کس طریقے سے ان کی زندگی میں دین کے معاملے میں استقامت تھی۔ دنیا کی جتنی مصیبتیں پریشانیاں ان کے سامنے آئی، تمام پریشانیوں کو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا، لیکن ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں۔ آپ نے حضرت خبیب کا نام سنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تبلیغ کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں۔ بنی حذیل کا ایک قبیلہ بنی لحیان تھا، وہاں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کی ایک جماعت کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں خبیب بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں اور چند صحابہ کرام موجود ہیں۔ عاصم بن ثابت انصاری کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر بنایا اور کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ بنی لحیان کو خبر مل چکی تھی، وہ لوگ اچانک جماعت پر حملہ کر دیتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں، خبیب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، زندہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو مکے کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔
ان کو اس نے خریدا جس نے بدر میں مسلمانوں کے خلاف جو لڑنے کے لیے آئے تھے، خبیب نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا بدر کے اندر، جس نے اس کو خریدا ہے، اس کے لڑکے ہی نے اس کو خریدا۔ ایسی بات ہے کہ باپ کا قاتل مل جائے تو کتنا وہ خوش ہوگا، اس کو گرفتار کر کے لایا اور بیڑیوں میں جکڑ کر کے ان کو لے جا کر کے بند کر دیا۔ قتل کی تیاری ہونے لگی، قتل کی تیاری ہو رہی ہے، قتل کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت خبیب کیا کہتے ہیں، جب اس کو لے جایا جانے لگا قتل کرنے کے لیے، سارے لوگوں کا مجمع سولی ان کو دیا جانا ہے، ان سے خواہش پوچھنے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم کیا بتا سکتے ہو کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تاکہ میں مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور تم یہ مت سوچنا کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے موت سے ڈر ہے، نہیں، میں صرف اپنے رب سے لو لگانا چاہتا ہوں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے ان کو جب لے جایا جاتا ہے، اس کو جب مجمع میں لے جایا گیا اور سولی پر جب چڑھایا جاتا ہے، اور صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ سوچ لو کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تم بچ جاؤ تو کیا کہتے ہو، کہا کہ محمد کے بارے میں تم نے جو کہہ دیا تو سن لو، میرے پاس ایک جان ہے، اگر میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ساری جانوں کو رب کی بارگاہ میں رب کے لیے قربان کر دیتا، لیکن محمد کے پیر میں کانٹا چبھے مجھے یہ گوارا نہیں، یہ گوارا نہیں ہے۔ اس کو اسلام چھوڑنے کی بات کہی گئی کہ اسلام کو تم چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، کہ نہیں، میں چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کو سولی پر چڑھا کر کے اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت خبیب خوشی خوشی جان دے دیتے ہیں، لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسی استقامت تھی اور ایسا ان کا ایمان بالکل چٹان کی طریقے سے مضبوط تھا۔ حبیب بن زید کا واقعہ اٹھائیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسیلمہ کذاب کی طرف سفیر بنا کر کے بھیج رہے تھے۔ وہ مسلمہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، سلسلہ ختم نہیں ہے، میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی نہیں پیدا ہوں، سچے نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، میرے بعد نبوت ختم، جھوٹے نبی دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور کئی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے انڈیا میں کیا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی مسیلمہ کذاب کی طرف ان کو بھیج رہے ہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پہنچتے ہیں مسیلمہ کذاب کے پاس، مسیلمہ پوچھتا ہے محبت کے بارے میں، محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آخری رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں، تاکہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تاکہ تو جھوٹا ہے، اب مجھے بھی رسول مانو، تاکہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے۔ اس کی بات سن کر کے کیا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ ان کو غصہ آیا اور کہا کہ جب تک یہ میری نبوت کا اقرار نہ کر لے اس کو مارتے رہو، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو،
ایک حصہ کاٹا جاتا اور مسلمہ کی نبوت کا اقرار کرایا جاتا۔ 360 ٹکڑے کیے گئے، کتنے؟ 360 جسم سے 360 ٹکڑے کیے گئے اور اقرار کرواتا رہا کہ مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو۔ یہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، استقامت کیسی تھی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم کرو۔ اللہ رب العالمین نے سچ کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کا اقرار کر لیا، توحید پر آ گئے اور اس کے بعد پھر جم گئے، اسی کے لیے تو بشارت ہے، انہی کے لیے تو جنت ہے۔ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کیا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ سلمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایسا بتلا دیجیے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ قل آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تم مستقیم پھر اسی پر جم جاؤ۔ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ہم نے استقامت اختیار کیا، اس لیے ہماری زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں، روزوں سے دور ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ سے دور ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں استقامت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں استقامت اسی وقت آتا ہے صحیح معنوں میں، جب وہ صحیح معنوں میں رب العالمین کو پہچان لیتا ہے۔ رب کی معرفت اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی زندگی میں استقامت آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی زندگی میں استقامت آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی اگر کوئی ختم کر دے، اسلام کے لیے اگر میری زندگی چلی بھی جاتی ہے، میری جان چلی بھی جاتی ہے، تو مجھے رب العالمین ایک بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے، جنت جیسی نعمت سے ہمیں نوازنے والا ہے۔ تو ایسا آدمی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کبھی نہیں جھجکے گا، کبھی بھی اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کبھی بھی آدمی نہیں ہٹے۔ یہی کیا صحابہ کرام، یوں ہی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دنیا ہی میں اللہ کی رضامندی سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ جان کی قربانی چاہیے، جان کی قربانی دے دی، مال کی قربانی چاہیے، مال کی قربانی دے دی، اولاد کی قربانی چاہیے، اولاد کی قربانی دے دی، اور گھر کی قربانی چاہیے، مکان کی قربانی چاہیے، ساری چیزوں کی قربانی صحابہ کرام نے دی، تب جا کر کے ان کو دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوئی، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو اپنی رضامت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ایسی قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال خرچہ کرو، تمہارے پاس وقت ہے تو وقت خرچہ کرو، وقت اسلام کے لیے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نہ وقت دیں گے، نہ مال دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے، بس ہمیں جنت چاہیے۔
جنت ہمیں چاہیے، قربانی کچھ نہیں دینا ہے. اتنا آسان نہیں ہے دنیا. بتائیے، میں دنیاوی اعتبار سے مثال دیتا ہوں. اگر دنیا میں کسی کامیاب ہونا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بڑا مالدار بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈگری دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنے کے لیے، MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنا سال گواتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے. اور کتنی محنت کرتا ہے کہ اس کو ایک جاب ملتی ہے. اور جب جاب مل جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں کہ اس کی زندگی تو سیٹ ہو گئی اس کی زندگی. لیکن اتنی محنت کے باوجود جب وہ سیٹل ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں سیٹل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچتے ہوتے، اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ ہماری سوچ جو ہے، ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ہماری سوچ دنیا تک ہی محدود ہے. ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوئی اور دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. اور صحابہ اکرام کی سوچ کیا تھی کہ دنیا ختم ہو جائے، ساری چیز ختم ہو جائے، لیکن ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں جنت جیسی نعمت مل جائے. یہی تو فرعون کے مقابلے میں انہی کے جادوگر نے کہا تھا. کیا کہا تھا جب جادوگر کو لائے گئے؟ کس کے مقابلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. جب ان کو لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ یہ جادوگر ہے اور اپنی جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری حکومت کو چھیننا چاہتا ہے، ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، ہماری زمین سے ہٹانا چاہتا ہے. کہا کہ اے موسیٰ، ابھی رک جاؤ، میں تمہارے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگروں کو لاتا ہوں اور تمہارا مقابلہ ہوگا. ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا حیثیت رکھتے ہو اپنے فن میں، ہماری حیثیت کیا ہے. بڑی بڑی جادوگروں کو لائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ 30,000 کے قریب، 40,000 کے قریب جادوگر ہیں. اتنے جادوگر بلائے. اور ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا جادوگر، بلکہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے. مقابلہ ہوا، میدان میں مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کہتے ہیں کہ اپنے کرتب کو تم پہلے دکھاؤ گے کہ ہم دکھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم بھی پہلے دکھاؤ. ان کے پاس رسیاں تھیں، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں. ڈال دیا جادوگروں نے. جیسے ہی ڈالا، سانپ بن گیا، بچھو بن گیا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈرے. دیکھیے انسان ہے، انسان ہے، نبی ہے اور انسان ڈرے. اللہ رب العالمین نے کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی ابھی غالب ہو. آکے اے موسیٰ اب ایک کام کرو، اپنی لاٹھی ڈالو. جو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، ایک بڑا اژدہا بنا اور ان کے کرتب کو، ساری چیزوں کو نگل گیا. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا کہا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک نبی ہی ایسا کر سکتا ہے. فوراً کہہ اٹھے کہ آمنتو برب ہارون و موسیٰ. سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمنتو برب ہارون و موسیٰ. ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے دیکھا کہ میں ہی لوگوں کو بلایا ہوں اور میرے موافق کے بجائے یہ لوگ موسیٰ ہی پر ایمان لے آئے ہیں، اسی کی رسالت کو انہوں نے مان لیا ہے، رب پر ایمان لے آیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے؟ اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم لوگوں نے ایمان لیا ہے؟ میں معلوم نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَهُمْ، میں تمہارے ہاتھ کو کٹوا دوں گا
اور مخالف سمت سے کٹواؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر۔ معلوم ہو جائے گا کہ میری سزا کتنا بھیانک ہے، کتنی سخت ہے۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ ایمان تو لا چکے تھے نا، مومن ہو چکے تھے۔ کہا کہ لا زیرہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ارے تو یہ دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، سورہ ابتہا پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جادوگروں نے کہا کہ تو دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے، ہمیں تو دنیا میں تکلیف دے لے لیکن ایمان سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ بتائیے ایمان ابھی لائے ہی تھے، ابھی لائے ہی تھے کہ فرعون کے مقابلے میں اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے جنہوں نے خود کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ ان کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہے ہیں کیا کہ تمہاری سزا سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہاری دھمکی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو رب پر ایمان لا چکے ہیں، چاہے تم جو بھی سزا دے ہو لیکن ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، کتنی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، ساری پریشانیوں کو جھیل لیں گے لیکن ایمان سے کبھی بھی ہٹیں گے۔ ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کو دشمن پکڑ اور یہ کہے کافر ہو جاؤ یا تو تمہاری جان لے لیں، تب کیا کریں؟ جان بچائیں گے کہ ایمان بچائیں گے؟ ہاں، اسی لیے کہا گیا کہ جان بچانا اصل نہیں ہے، ایمان بچانا اصل ہے۔ ایمان بچ گیا، جان چلی گئی، لیکن اگر رب العالمین اسی ایمان کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے، ہم سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے، ہمارے ایمان کے بدلے میں اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ استقامت اختیار کیا۔ ایک میسج میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ لوگ قرآن کو میننگ کے ساتھ، قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا میسج دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن صرف اور صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کو ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھ کر کے دیکھے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت تک محدود رکھا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اپنی امت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیس درج کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوا تو دوسرے کورٹ میں جاتے ہیں، جا کر کے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یعنی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی امت کے بارے میں شکوہ کریں گے، کیس کریں گے کہ پروردگارا میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ سورہ فرقان پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہے گا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پروردگارا میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کو نہ پڑھا جائے, قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا جائے جس طریقے سے آج امت مسلمہ کر رہا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس میں کیا میسج دیا ہے, ہماری زندگی سدھارنے کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں. ایک چھوڑنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں انہی کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے کہا سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے عقل میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں قرآن میں کیوں نہیں غور کرتا ہوں, کیا میرے عقل میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے اور پوچھے کہ میں قرآن میں کیوں نہیں غور کرتا ہوں, کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, کیا میرے دماغ میں میرے عقل میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جواب انسان کے پاس آ جائے گا, آنسر آ جائے گا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. سمجھیے, پڑھیے, تبھی جا کر کے آپ دین کی دعوت دے سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس معلومات نہیں رہے گی, اسلام کے بارے میں آپ جانیں گے نہیں, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, عبادت کا مفہوم کیا ہے, جب تک نہیں جانیں گے آپ دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. جب آپ خود ہی نہیں جانتے ہیں تو دوسروں کو آپ بتا صحیح سے نہیں سکتے ہیں, اور صحیح سے نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ وہ کنفیوز ہو جائے گا. آدھا ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے, آدھا ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے. آدمی جب آدھا ادھورا علم حاصل کیے ہوئے رہتا ہے تو وہ جب خود مطمئن نہیں ہوتا ہے, کسی کو بتاتا ہے, سوال کر دیا, جواب نہیں دے پایا تو پتا کیا چلا پتا نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یا میں نے جو پڑھا ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, بعد میں وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا بھی ہوا. اس لیے تعلیم حاصل کیجیے اور قرآن کو پڑھیے, جو اسلام کی بنیاد ہے, جو بیس ہے, اس کو جاننے کی کوشش کیجیے, تحقیق کیجیے, ریسرچ کیجیے, پڑھیے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح دین کیا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے معلوم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ ہمارے اور اچھی سمجھ اللہ فرمائے.